ویلکم ٹو ہیلتھ سیزیو۔ ایف ایس سی پری میڈیکل میں بہت سے طالب علم اسی لیے داخلہ لیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن سکیں، اور ایف ایس سی میں بہت اچھے نمبر حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کو ایم بی بی ایس میں داخلہ نہیں مل پاتا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ کے طلباء کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جبکہ پاکستان میں گورنمنٹ میڈیکل کالجز کی تعداد بہت ہی کم ہے اور ان میں نمبر آف سیٹس بھی بہت ہی کم ہیں۔ اگر پرائیویٹ اداروں کی بات کی جائے تو پرائیویٹ اداروں میں ایم بی بی ایس کی فیس اتنی زیادہ ہے کہ والدین اس فیس کو افورڈ نہیں کر سکتے، جس وجہ سے بہت سارے بچے ایم بی بی ایس سے محروم رہ جاتے ہیں اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایم بی بی ایس کے متبادل بہت سارے شعبہ جات ہیں جن میں داخلہ لے کر آپ ویسی ہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور انسانی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے 5 ایسے ڈاکٹر پروگرام جن کا دورانیہ بھی 5 سالہ ہے، اور اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ پہلا کورس ہے ڈاکٹر آف فارمیسی، اس کو فارم ڈی کہا جاتا ہے۔ اس ڈگری کو مکمل کرنے کے بعد آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگتا ہے اور آپ فارماسسٹ کہلاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کو ادویات کے بارے میں علم دیا جاتا ہے۔ آپ کو ادویات کے بنانے، ان کو استعمال کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے مضر اثرات کے بارے میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہیلتھ سیزیو کے تمام ممبرز فارماسسٹ ہیں۔ ڈاکٹر آف فارمیسی، جس کو فارم ڈی کہا جاتا ہے، یہ 5 سالہ ڈگری پروگرام ہے۔ زیادہ تر میڈیکل یونیورسٹیز اس پروگرام کو سیمسٹر سسٹم میں کروا رہی ہیں، جبکہ کچھ گورنمنٹ یونیورسٹیز اس پروگرام کو اینول سسٹم کے طور پر بھی کروا رہی ہیں۔ اس پروگرام میں داخلہ لیتے وقت آپ کے ایف ایس سی میں 60% نمبروں کا ہونا لازمی ہے اور آپ کی عمر 25 سال سے کم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کہ کون سے ادارے اس پروگرام کو کروا رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز ہی اس پروگرام کو کروا رہی ہیں، لیکن کسی بھی ادارے میں داخلہ لیتے وقت آپ کو کچھ باتوں کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی گورنمنٹ یا پھر پرائیویٹ یونیورسٹی میں فارم ڈی کے داخلے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس سے پہلے پاکستان فارمیسی کونسل کی ویب سائٹ پر جا کر اس یونیورسٹی کا نام دیکھ لیں کہ آیا وہ پاکستان فارمیسی کونسل سے رجسٹرڈ ہے یا پھر نہیں ہے۔ آپ کو پاکستان فارمیسی کونسل کی ویب سائٹ پر 2 طرح سے یونیورسٹیز دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے ایسے اداروں کے نام ہوں گے جو کہ پاکستان فارمیسی کونسل کی طرف سے رجسٹرڈ ہوں گے، اور اس کے بعد کچھ ایسی یونیورسٹیز بھی ہوں گی جن کے اوپر NOC لکھا ہوگا۔ ایسی یونیورسٹیز جن کو صرف نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ یعنی کہ NOC ملا ہو، اس میں کبھی بھی آپ فارم ڈی میں داخلے کے لیے اپلائی نہ کریں، کیونکہ جب آپ ایسی یونیورسٹیز میں داخلہ لینے کے بعد اپنی ڈگری مکمل کر لیتے ہیں اور آپ کے 5 سالہ کورس مکمل ہونے کے بعد بھی وہ یونیورسٹی رجسٹرڈ نہیں ہوتی تو پھر آپ کی ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فارم ڈی کا سکوپ اس قدر تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ اس کو ایک ویڈیو میں مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر ہم پوری دنیا میں پڑھائے جانے والے میڈیکل کے شعبہ جات کی بات کریں تو فارمیسی کا شعبہ 3 نمبر پر آتا ہے۔ اب اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں پہلے نمبر پر ایم بی بی ایس، دوسرے نمبر پر بی ڈی ایس اور تیسرے نمبر پر فارمیسی کا شعبہ آتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ صحت سے متعلقہ ہے۔ اس ڈگری کو مکمل کرنے کے بعد آپ فارماسسٹ کہلاتے ہیں۔ آپ فارمیسی کرنے کے بعد صحت کے شعبہ سے تعلق رکھنے والے ہر جگہ پر کام کر سکتے ہیں۔ آپ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ کلینک کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں۔
اس کے ساتھ ساتھ فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جہاں پر ادویات کو بنایا جاتا ہے، ادویات کی ریسرچ کی جاتی ہے، آپ وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز بنائی گئی ہیں جہاں پر صرف اور صرف فارماسسٹ کا رول ہی ہوتا ہے، آپ وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایمرجنسیز کے اندر بھی آپ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی فارماسسٹ اپنا رول دکھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی شعبے ہیں جہاں پر فارماسسٹ کا رول دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسرا پروگرام ہے فزیو تھراپی۔ اس پروگرام کو DPT یعنی کہ ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کہا جاتا ہے۔ اس شعبہ کے اندر آپ کو ایکسرسائزز کی مدد سے علاج کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے انسانی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی کا دورانیہ بھی 5 سالہ ہے اور اس کورس کو سیمسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے۔ اس کورس میں داخلہ لیتے وقت آپ کے FSC میں 60% نمبروں کا ہونا لازمی ہے۔ اب اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں طرح کی میڈیکل یونیورسٹیز اس پروگرام کو کروا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بات بھی واضح کر دوں کہ کچھ یونیورسٹیز جیسا کہ مثال کے طور پر GC یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، آغا خان یونیورسٹیز، ایسی یونیورسٹیز نے آگے مزید کچھ کالجز کو ایفیلیٹ کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی کے پروگرامز کروائے جا رہے ہیں۔ ایسے ادارے اپنے کالج میں بچوں کو پڑھاتے تو ہیں لیکن ان کے امتحان بڑے یونیورسٹیز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا GC یونیورسٹیز، پنجاب یونیورسٹیز، سرگودا یونیورسٹیز جن سے یہ کالجز ایفیلیٹ ہوتے ہیں، وہی یونیورسٹیز ان بچوں کا امتحان لیتی ہیں۔ ڈاکٹر آف فزیو تھراپی کا سکوپ بہت ہی زیادہ ہے۔ اس ڈگری کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا کلینک بھی اوپن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہسپتالوں کے اندر کام کر سکتے ہیں، آپ ریہیبلیٹیشن سینٹرز کے اندر کام کر سکتے ہیں، آپ NGOs کے ہسپتالوں میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ مریضوں کو ان کے گھر میں بھی جا کر علاج معالجے کی سہولت دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں بھی آپ اپنا ہنر دکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جہاں پر فزیو تھراپسٹ اپنا کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسرا پروگرام ہے ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن، جس کو ہم DVM کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں جانوروں کے علاج معالجے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ DVM ایک ایسا ڈاکٹر ہوتا ہے جو کہ جانوروں کی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسنز 5 سالہ ڈگری کورس ہے اور اس کورس کو سیمسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے۔ پہلے یہ کورس اینول سسٹم میں ہوتا تھا لیکن اب یہ کورس زیادہ تر میڈیکل یونیورسٹیز سیمسٹر سسٹم میں ہی کروا رہی ہیں۔ اس کورس میں داخلہ لیتے وقت آپ کے FSC میں 60% نمبروں کا ہونا لازمی ہے۔ اب اگر ہم اداروں کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں طرح کی یونیورسٹیز DVM پروگرام کو کروا رہی ہیں۔ DVM لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید DVM ایک ایسا شعبہ ہے جو کہ لڑکیوں کے لیے بہتر نہیں ہے، جبکہ ایسا کہنا بالکل غلط ہے۔ DVM لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ اب اگر ہم اس کے سکوپ کی بات کریں تو آپ DVM ڈگری مکمل کرنے کے بعد ایز اے ویٹنری آفیسر کام کرتے ہیں اور یہ ڈگری 17ویں اسکیل کی ہوتی ہے۔ آپ گورنمنٹ اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں کام کر سکتے ہیں، آپ اپنا جانوروں کا کلینک بھی کھول سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینیمل فارمز اور چڑیا گھر کے اندر بھی آپ اپنی ہنر دکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں میں ایز اے ٹیچر بھی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایز اے ریسرچر، ایز اے ڈیولپمنٹ، اس کے علاوہ
ایسی جگہیں جہاں پر جانوروں کی نشوونما کی جاتی ہے، جانوروں کی تعداد کو بڑھایا جاتا ہے، ان کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ مطالعہ کیا جاتا ہے، ادویات کو دریافت کیا جاتا ہے، ایسی لیبارٹریز میں بھی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں۔ چوتھا پروگرام ہے ہومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری۔ یہ پروگرام بالکل MBBS کے متبادل ہے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ کو سرجری کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اس پروگرام میں آپ کو ہومیوپیتھی کی میڈیسنز دینی ہوں گی، جبکہ آپ ایلوپیتھک میڈیسن کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ہومیوپیتھی پاکستان کے اندر تیزی سے بڑھتا ہوا ایک ایسا شعبہ ہے جس کی ترقی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس پروگرام کو BHMS کہا جاتا ہے۔ یہ 5 سالہ ڈگری پروگرام ہے اور یہ کورس سیمیسٹر سسٹم میں ہی کروایا جاتا ہے۔ اس کورس میں داخلہ لیتے وقت آپ کے FSC میں 60% نمبروں کا ہونا لازمی ہے۔ اس وقت پاکستان میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز ہی اس پروگرام کو کروا رہی ہیں۔ BHMS کا اسکوپ کچھ نیا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق قدرتی ادویات سے ہے۔ اب اگر ہم پاکستان میں BHMS کے اسکوپ کی بات کریں تو پاکستان میں BHMS کا اسکوپ بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ ماڈرن ادویات کا استعمال کرنا اچھا نہیں سمجھتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں قدرتی ادویات سے ہی ٹھیک کیا جائے۔ تو BHMS ایک ایسا شعبہ ہے جس کے اندر گھر میں پڑی ہوئی تمام طرح کی قدرتی چیزیں ان سے علاج کروانا سکھایا جاتا ہے۔ آپ کو ہوم ریمیڈیز، آپ کو ہربل یعنی کہ جڑی بوٹیاں اور جڑی بوٹیوں سے بنائی جانے والی ادویات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہاں پر کام کر سکتے ہیں؟ ہومیوپیتھی کا یہ کورس مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا کلینک اوپن کر سکتے ہیں، آپ ریسرچ لیبارٹریز کے اندر کام کر سکتے ہیں، آپ بہت ساری نیوٹراسیوٹیکل انڈسٹریز میں کام کر سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اداروں کے اندر ایز اے ٹیچر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ بڑے سطح کے ہسپتالوں کے اندر بھی اس کی ایک سیٹ لازمی سے مقرر کی جاتی ہے۔ پانچواں پروگرام ہے اینستھیزیا۔ یہ پروگرام پاکستان میں تو نیا ہے، لیکن دنیا کے اندر اس پروگرام کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے اور یہ پروگرام پوری دنیا کے لیے نیا نہیں ہے۔ اینستھیزیا ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو بے ہوشی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے سرجری سے پہلے کسی بھی مریض کو سرجری کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کو بے ہوش کرتے ہیں تاکہ اس کا آپریشن صحیح طرح سے کیا جائے۔ اینستھیزیا کا دورانیہ 5 سالہ ہے اور یہ کورس سیمیسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے۔ اس کورس میں داخلہ لیتے وقت آپ کے FSC میں 60% نمبروں کا ہونا لازمی ہے۔ اب اگر ہم یونیورسٹیز کی بات کریں تو اس وقت پاکستان میں زیادہ تر پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹیز ہی اس پروگرام کو کروا رہی ہیں، جبکہ صرف 1 یا 2 میڈیکل کالجز جو کہ گورنمنٹ سطح پر ہیں وہ اس پروگرام کو کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر نمبر آف سیٹس بہت ہی کم ہے۔ اینستھیزیا کا کورس کرنے کے بعد آپ ایز اے اینستھیزیا ٹیکنالوجسٹ کام کرتے ہیں۔ آپ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں ہسپتالوں کے اندر کام کر سکتے ہیں جہاں پر آپریشن رومز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہسپتال میں ICU یونٹ کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں، آپ ایمرجنسیز میں کام کر سکتے ہیں، آپ OPD میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی جگہیں جہاں پر اینستھیزیا کا سامان رکھا جاتا ہے، آپ ان ڈیلیوری رومز کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ کو ان میں سے کون سا کورس زیادہ بہتر لگا ہے اور آپ نے کون سا کورس اپنی فیلڈ کے لیے چوز کیا ہے، تو آپ نے ہم کو کمنٹ سیکشن میں لازمی سے بتانا ہے۔